اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تفسیر کے آج کے لیکچر میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 39 یعنی 39 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 7 یعنی 7، اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، مختصر گرامر بھی ہو چکی ہے، اور اس رکوع کی کافی حد تک تفسیر بھی ہو چکی ہے۔ تو جہاں سے تفسیر باقی تھی انشاءاللہ وہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ جو آیت کا یہ والا حصہ ہے کہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہاں سے آیت کی تفسیر ہماری چل رہی تھی، تو میں اسی تفسیر کو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان معاملات کو لکھا بھی کرو اور گواہ بھی بنایا کرو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ کام اللہ کے نظر میں زیادہ انصاف کے زیادہ قریب ہے، اس سے ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کر سکو گے۔ اقوم للشہادتی، شہادت اس سے زیادہ سیدھی رہے گی، یعنی گواہ بھی ٹیڑھی میڑھی باتیں نہیں کریں گے، ان کو بھی ڈر ہوگا کہ بھائی ریٹن میں بھی ہے تو، اور ان کو یاد بھی رہے گا، نہ بھولے سے غلطی کریں گے نہ جان کر غلطی کریں گے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ بھی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے بارے میں وسوسوں میں مبتلا نہیں ہوگے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، ہاں اگر کوئی ایسی تجارت ہے حاضرةً جو حاضر ہے، حاضر کا مطلب دین والا معاملہ نہیں ہے، تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں صبح و شام گھماتے رہتے ہو، صبح و شام جیسے اب کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے، 1 کلو دودھ دے دو، 2 کلو دودھ دے دو، اب یہ تھوڑی کہ ہر آدمی بیٹھ کے لکھ رہا ہوگا اس کو میں نے 1 کلو دودھ دیا اور 50 روپے اس سے میں نے لے لیے ہیں، ریٹرن میں لائے اور 2 گواہ لائے، تو پھر تو ظاہر ہے سارا دن میں 4-5 آدمیوں کو ہی دودھ بیچ سکے گا، اور وہ گواہ بھی پھر بھاری تنخواہیں لینا شروع کر دیں گے اس سے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی اس طرح کی تجارت ہے فلیس علیکم جناح، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو مت لکھا کرو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن جب بھی تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ یہ بھی مستحب حکم ہے کہ جو ایسا معاملہ جو خاص طور پہ بڑے معاملات ہوتے ہیں، اگرچہ ادھار نہ ہو لیکن اس میں گواہ بنا لینا بہرحال ایک مستحب عمل ہے۔ جیسے آپ نے 1 کروڑ کی گاڑی بیچی، اگرچہ 1 کروڑ فوراً لے لی اور گاڑی دے دی، تو ایسے بڑے معاملات میں تبایعتم کہ بیع و شراء جب ہو رہی ہے تو اس میں گواہ بن جانا چاہیے، بے شک لکھو نہیں اس میں، لیکن کم از کم آخری درجہ یہ کہ گواہ اس میں ہونے چاہیے، کیونکہ اس میں یہ اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لکھو چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس لیے کہ یہ والا لکھنا جو ہے نا بڑے معاملات میں تو ہوگا، چھوٹے معاملات میں نہیں ہوگا، جبکہ ادھار میں اللہ نے کیا فرمایا؟ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں کو لکھو، کیونکہ اس میں چھوٹے معاملے میں بھی گڑبڑ، کیونکہ ابھی فوراً پیمنٹ ہو نہیں رہی ہے، یہاں تو فوراً پیمنٹ ہوئی تو وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر، اس میں لڑائی کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹے ہوں معاملات یا بڑے ہوں بہرحال لکھو، بلکہ اس میں اللہ نے کہا کہ لکھ لو، گواہ بنا لو، بے شک نہ لکھو مگر گواہ بنا لو۔ تو یہ ہماری ثوابدید پر ہے کہ معاملہ اگر بڑی نوعیت کا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس میں گواہ بنا لیں۔ آگے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ گواہی دینے والے کو بھی بم دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے، اور جو منشی بیٹھ کے معاملات لکھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جیسے جیسے ہم لکھوا رہے ہیں ویسے ویسے لکھو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی معاملہ جس میں 2 اہم قسم کے جو ہے وہ افراد ہوتے ہیں، ایک اس معاملے کو ریٹن فارم میں لانے والا، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کیونکہ انہی ڈاکومنٹ کی بیس پر آپ کے سارے معاملات ہوتے ہیں، دوسرا گواہ بننے والا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گواہوں کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ اور آج ہوتا ہے یہ کہ گواہی دیتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ ان کو پتہ ہے ہم نے فلاں پارٹی کے خلاف گواہی دی تو فلاں پارٹی کے لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، ماریں گے، دشمنیاں ہوں گی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے ساتھ ایک فسق ہوگا، گناہ ہوگا بہت شدید، بکم تمہارے ساتھ چپک جائے گا یہ گناہ۔ تو چپکنے کا مطلب یہ کہ پکے گناہ گار بن جاؤ گے۔ علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں لکھو گے تو گناہ گار ہوگے، تو وہ تو مستحب حکم ہے، لیکن کاتب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، گواہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بہر صورت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا نا
تو کاتب کو بھی نقصان پہنچاؤ گے اور جو گواہی دینے والا ہے اس کو بھی نقصان پہنچاؤ گے، کیونکہ دنیا کا کوئی لا ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس عمل سے روک لے، کیونکہ لا جو ہے نا اور انسان جو ہے اس کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں. جج کو نہیں پتہ ہوتا سب کچھ، جج خود بھی بک جاتا ہے بعض دفعہ. جج تو گواہی پر فیصلہ کرے گا نا، جب گواہوں کو دھمکی ہے تو وہ گواہ صحیح گواہی کہاں دیں گے؟ تو دنیا میں 100% انصاف ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم گواہ کو یا کاتب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو سمجھ لو اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچائے گا. اور اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، معاملات کرنا سکھا رہا ہے. عرب کے بدوؤں کو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کو ایگریمنٹ کرنا اللہ سکھا رہا ہے. تو اس سکھائے ہوئے کی قدر کرو، یعنی اللہ خود تمہیں سمجھا رہا ہے کہ کیا کیسے معاملات لے کے چلنے ہیں تم نے. تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ان احکامات کو فالو کرو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں زیادہ معلومات رکھتا ہوں، یہ اللہ کے احکام میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خام خواہ میں لکھو، اور ہم تو ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، میں کیا ضرورت ہے لکھنے کی. اور اصل میں تو جیسے آپ نے ڈائلاگ دیکھے ہوں گے نا آج کل لوگوں، اصل میں تو انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، اصل میں تو انسان کی زبان صاف ہونی چاہیے، اصل میں تو یہ ہونا چاہیے. بیوی مہر مان لے تو اس کو کنجوس کہا جاتا ہے. وہ کہ اچھا شوہر بیوی کو مہر دے اور وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لے کہ میں نے تمہارا مہر دے دیا، اس پہ سائن کر دو، تو بیوی کہتی ہے کیا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے آپ کو؟ تو سب جگہ ایسی باتیں چل رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے. تو جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ایسے ایسے تمیز سے کام کر لیا کرو. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی کاتب ہے ہی نہیں لکھنے والا، اور گواہ بھی نہیں ہوتا وہاں پر. تو کاتب کا ذکر اس لیے کیا کہ کاتب کا وقوع تو اور مشکل ہے، کیونکہ کاتب تو ویسے ہی بہت کم ہوا کرتے تھے، تو سفر میں تو بہت مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر کیا کیا کرو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ، تو پھر رہن ہے جس پر قبضہ کرا دیا جائے. یعنی جس نے پیسے دینے ہیں وہ کیا کرے گا، وہ سامنے والے کو پیسے تو ابھی نہیں دے رہا لیکن اپنی کوئی ایسی چیز اس کے پاس امانت رکھوا دے. مقبوضہ کا معنی اس کے قبضے میں دے دے کہ بھائی اگر میں نے 1 مہینے کے بعد آپ کو پیمنٹ نہیں کی تو آپ ایک امانت کے طور پر میری یہ مکان کے کاغذات آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، میری گاڑی کے کاغذات پڑے ہوئے ہیں، میری بائک کے کاغذات پڑے ہوئے ہیں، یا میرا یہ گولڈ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، یا میری فلاں چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ اس سے پتہ چل جائے گا میں بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح سے جو ہے نا تم رہن دے دیا کرو. لیکن چونکہ رہن دینا مشکل ہے اور سفر میں عام طور پر رہن ہوتا بھی نہیں ہے انسان کے پاس، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے بعض پر اعتماد کر لیں اور رہن بھی نہ لیں، یا رہن ہو ہی نہیں وہ پھر بھی ادھار کا معاملہ کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں اب ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی نے تم پر اعتماد کیا ہے اور تم اس کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دو. تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اؤْتُمِنَ جس پر اعتماد کیا گیا ہے. کیا ادا کرے؟ امانتہ، اپنی امانت واپس کر دے، یعنی اس دوسرے کی امانت واپس کر دے. تو اعتماد کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ یہ دل بڑا کرے کہ دیکھو اس نے مجھ سے 1 مہینے کا 2 مہینے کا 1 سال کا اتنا بڑا ادھار کا معاملہ کر لیا، اور نہ اس نے جو ہے مجھ سے رہن مانگا، نہ اس نے لکھوایا. تو اب اس اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے ٹرسٹ کو بحال رکھوں اور اس کا اعتماد ٹوٹنے نہ پائے. تو لہذا میں اس اعتماد کی جزا دوں گا اور اس کے ٹائم پہ پیمنٹ میں اس کو کر دوں گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. یہ موٹیویشن کے لیے کہ کوئی بھی کام اللہ کے خوف کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو کوئی عدالت تو نکلوا نہیں سکے گی پیسے آپ سے، کیونکہ نہ آپ کے پاس گواہ ہیں، نہ ریٹرن فارم میں لایا گیا، نہ اس کے پاس رہن ہے. تو اب اللہ کا ڈر ہی ہے جو آپ کو اس کی پیسوں کی ادائیگی پر مجبور کرے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، کیونکہ آج پیسے نہیں دو گے تو کل اللہ تم سے انتقام لے گا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، پہلے حکم یہ تھا کہ گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں بلکہ آئیں اور گواہ بنیں. اب حکم ہے کہ گواہ بننے کے بعد جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو بھی آئیں وہ. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپائیں نہیں وہ، بلکہ یہ نہ کہیں کہ یار یہ میرا ہیڈک تھوڑی ہے، کیا ٹینشن میں ڈال دیا مجھے، اب فلاں کے پیسے ہیں وہ جانے میں جانوں. تو بھائی جب آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کسی کا حق ضائع ہونے سے بچائیں، آپ جائیں جا کے گواہی دیں، چاہے عدالت میں بلانا پڑے یا کوئی جرگہ ہو یا کہیں بھی بلانا پڑے. وَمَن يَكْتُمْهَا، فرمایا جو بھی اس گواہی کو چھپائے گا،
فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، تو بات یہ ہے کہ اس کا دل گنہگار ہے. یعنی یہ دل کا ذکر اللہ نے اس لیے فرمایا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ گواہی کا چھپانا ایک زبان کا عمل ہے، گواہی زبان سے دی جاتی ہے، تو گویا میری زبان گنہگار ہو جائے گی، جسم کا ایک عضو گنہگار ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں جسم کا ایک عضو یعنی زبان گنہگار نہیں ہو رہی، بلکہ زبان سے جتنے اعمال نکلتے ہیں وہ اصل میں دل کی طرف سے آرڈر ملتا ہے ان کو. تمہارا دل خراب ہے، دل برا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ حق کو بیان نہیں کر رہے. تو یہ دل کے گنہگار ہونے کی علامت ہے، محض زبان کے گنہگار ہونے کی علامت نہیں ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے. یہ سورہ بقرہ کا رکوع تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا. اس رکوع میں ہمیں علمی نکات ملتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. قرآن مجید کی اس طویل ترین آیت کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، ادھار کے لین دین والی آیت. اور جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں، بلکہ علماء پڑھتے ہیں، تو خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے کہ ایک طرف اسلام معاملات میں اتنی ایکوریسی کا حکم دے رہا ہے، اتنے سیدھے رہنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آج اس معاملے میں غیر مسلموں کی تعریفیں کی جاتی ہیں. جاپان والے معاملات میں ایک نمبر ہوتے ہیں، امریکہ میں انگریز سے آپ معاملہ کرو ایک نمبر ہی کرے گا، پاکستانی سے کرو انڈین سے کرو 2 نمبر ہوگا. وہ وجہ کیا ہے اس کی کہ ہم اسلام کا صرف ایک جو حصہ ہے نا، حج، عمرہ، نماز، روزے، اس کو فوکس کرتے ہیں. معاملات میں صفائی، کسی کا حق ہم نہ کھائیں اور اس کو معاملات کو کلیئر کریں، ریٹن فارم میں آنے چاہیے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. بلکہ اس میں اگر کوئی زیادہ چلتا ہے نا تو اس کو بے دین سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اعتماد نہیں کر رہا میری زبان پہ، یہ مجھے 2 نمبر سمجھتا ہے، اس لیے سارا معاملہ ایسا ہی چل رہا ہے. تو پہلا ہمیں علمی نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں معاملات کو لکھنے کی، اس پہ گواہ بننے کی، معاملات میں کو کلیئر رکھنے کی بے انتہا اہمیت ہے کہ اللہ نے سب سے طویل ترین آیت میں پورا مضمون ہی اسی پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. تو پہلا حکم تو ہمیں اس بارے میں یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کسی کا مال جان بوجھ کر کھانا تو حرام ہے ہی، کسی کا حق دبانا، پورا حق کیا، تھوڑا سا بھی حق دبانا. کوئی ایسا کام کر کے بھی حق دبانا حرام ہے جس میں آپ کی نیت حق دبانے کی نہ ہو، مگر کنفیوژن کی وجہ سے، وسوسے کی وجہ سے آپ حق دبا لیں. یعنی اسلام میں مال کی حفاظت، کہ کوئی کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائے، اس کی اتنی ویلیو ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو جان بوجھ کر مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے غلطی سے کھا لیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تبھی تو لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہیں کہاں یاد رہے گا کہ میں نے کس کے کتنے پیسے دینے تھے. اور اس کے لیے 3 حکم دیے جا رہے ہیں. نمبر 1 لکھو، نمبر 2 گواہ بھی بناؤ، نمبر 3 لکھے بھی وہ جس کے اوپر حق ہے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ تو میرا لکھوایا ہوا ہے. تو اس سے تمام قسم کے وسوسے بالکل دور ہو جائیں گے. وہ تو اب غلطی سے، بھولے سے کسی کا مال کھانے کا کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا باقی. اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں بس سارا دماغی کھوپڑی یاد یعنی اس پہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں دوسری علمی نقطے کی بات یہاں پر یہ پتہ چلی ہے. تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ خرید و فروخت کے معاملات کو لکھنے کا حکم ظاہر ہے اس لیے ہے کہ تاکہ ہم جان کر بھی کسی کا مال نہ کھائیں، غلطی سے بھی مال نہ کھائیں. تو اس کا اصل جو روح ہے نا اس حکم کی، لکھنے کی اور گواہ بنانے کی، اس کی روح یہ ہے کہ کسی کا بھی مال کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے کسی دوسرے کے لیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف یہ خرید و فروخت میں نہیں ہے، اور بھی اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نہیں لکھوں گا تو غلطی سے کوئی کسی کا مال کھا سکتا ہے، تو اس کا نہ لکھنا بھی گناہ ہے پھر. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا کسی پر کوئی لین دین ہو، مالی کوئی وراثت کا یا کوئی بھی لین دین ہو، حدیث کا مفہوم ہے، اور 3 دن گزر جائیں اور وہ نہ لکھے تو وہ گنہگار ہوگا. یعنی گنہگار کا مطلب حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے
کہ اس کو اس کا مالی معاملہ ہے اور وہ اس کو ریٹرن فارم میں نہ لے کر آئے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آج آپ مر گئے تو آپ کی اولاد میں جھگڑا ہوگا, یہ پیسے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے, پتہ نہیں زکوٰۃ کے تھے یا ابا کی امانت تھی, یا ابا نے جو گھر خریدا تھا تو پتہ نہیں ابا نے پیمنٹ کر بھی دی تھی یا نہیں کی تھی, یہ جو آج مکان ہے فلاں کو ابا نے دیا ہے پتہ نہیں سچی مچی کا دیا تھا یا ویسے ہی رہنے کے لیے دیا تھا. آج لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے, ہمارے پاس وراثت کے جھگڑے آتے ہیں, ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ باپ کو اتنی تمیز نہیں تھی, اتنا شعور نہیں تھا کہ لاکھوں روپے کے پیسے چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم بتاؤ تو صحیح کہ یہ کس کے پیسے ہیں. یہ سب جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وہ خالہ کہہ رہی ہوتی ہیں تو میرے پیسے ہیں, ابا نے کل مجھ سے ادھار لیا تھا. وہ ممانی کہہ رہی ہوتی ہیں تو کل وہ میں نے ان سے یہ چیز خریدی تھی, وہ تو پلاٹ میرا ہے. بیوی کہہ رہی تو میرے لیے, یہ تو کہہ رہے تھے میں نے تمہارے لیے خریدا ہے پلاٹ. کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا اور قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک چھوٹا سا میں اس پہ واقعہ سنا دوں تاکہ اس کی اہمیت آپ کے دل میں بیٹھے. یہودیوں میں ایک شخص گزرا ہے جو بڑا فتنہ پرست تھا. اس نے کیا کیا, وہ عیسائیوں کے پاس گیا اور اپنے ہاتھ کٹوا دیے اور جو ہے نا بہت معذور بن کے, بڑی قربانی دی تھی اس نے یہودی مذہب کی حفاظت کے لیے اور عیسائیوں کو تباہ کرنے کے لیے. ان کے پاس گیا اور کہا کہ جو ہے میں نے عیسائی مذہب قبول کیا جس کی وجہ سے میری قوم نے میرا یہ حال کر دیا. میں تفسیر کے لیکچر میں واقعات نہیں سناتا لیکن یہ اہمیت کی پیش ہے, میں ذرا جلدی اس کو میں ختم کر رہا ہوں اس واقعے کو, تاکہ پتہ چلے ہمارے معاشرے میں باپ اور ماں یہی کام آج اپنی اولادوں کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کو لڑوانے والا. تو وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ تو بڑا اعتماد ہو گیا اس پادری کو کہ بھائی یہ تو قربانی دے کر آیا ہے اور اپنے آپ کو اتنا معذور بھی کر لیا تھا, زخمی کر لیا تھا. تو بالآخر پادری کا قرب ملا اس یہودی کو. مجھے اس یہودی کا نام معلوم نہیں, تاریخ کا ایک مشہور واقعہ یہ, کبھی موقع ملا تو میں کتاب کا ریفرنس بھی دوں گا انشاءاللہ. اور جا کے جناب اس نے بڑا قرب حاصل کرتے 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 بالآخر پھر پادری نے اس کو اپنا جانشین بنایا, پوپ بن گیا بہت بڑا. وہ تھا وہ اندر سے یہودی, تو عیسائیت کو اس پہ بڑا اعتماد کہ بھئی پوپ نے اس کو نائب بنایا. اس یہودی کے دل میں ایک فتنہ تھا. اس نے کیا کیا کہ جب یہ بوڑھا ہو گیا اور اس کو خیال ہوا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, تو اس نے 4 عیسائیوں کو نا, جو آپس میں ان کی ویسے بھی تھوڑی بہت دشمنیاں تھیں, 4 یا 3 تھے, ابھی پورا عدد پورا یاد نہیں ہے, ان میں سے ہر ایک کو الگ سے بلا کے اس نے سمجھایا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جانشین تم ہو, مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے, اور یہ الہام ایسا الہام ہوا ہے کہ تم نے یہ خلافت کسی اور کو نہیں دینی ہے, اور یہ خفیہ راز ہے جو میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. تو 3 یا 4 بڑے بڑے تھے, ان سب کو یہی کہا کہ مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے, تم میرے بعد جانشین ہو. پھر تیسرے کو بھی یہی کہا, چوتھے کو بھی یہی کہا. اب ہر ایک یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس پوپ کے بعد میں ہوں اصل, پوپ نے مجھے بنایا ہے, اور 3-4 گواہ اس پہ بھی بنا دیے, 3-4 ادھر بھی بنا دیے, 3-4 ادھر بھی بنا دیے, 3-4 ادھر بھی بنا دیے, اور مر گیا. جب مرا ہے تو سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہیں اصل. اور پھر جو عیسائیت میں جنگیں ہوئی ہیں, کئی سال تک خون ریز ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں, ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا میں خلیفہ ہوں, فرقوں میں تقسیم ہوا اور بیڑا غرق کر دیا عیسائیت کا اتنے ٹکڑوں میں, اور بٹ چکی ہے عیسائیت. اس میں اس یہودی کا بہت بڑا کردار تھا. تو باپ یہ بتاتا نہیں ہے یہ بزنس کس کا ہے, میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا, لاکر میں پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ کس کے پیسے ہیں, یہ پلاٹ میں نے بیٹے کے لیے خریدا ہے تو کیا مطلب, دے دیا ہے, ہینڈ اوور کر دیا ہے اس کے, اور کچھ بھی لکھت پڑھت نہیں ہوتی. مہر شوہر بیوی کے حوالے کر دیتا ہے, لکھواتا نہیں ہے کہ میں دے چکا ہوں. پھر لڑائیاں ہو رہی ہیں, بیوی بھول گئی ہے یا بھولی نہیں ہے, وہ چالاک عورت ہے, وہ دوبارہ مانگ رہی ہے, آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس. یا آپ نے مہر دینا ہے اور بیوی کو آپ لکھ کے ہی نہیں دے رہے کہ میں تمہارا اتنا مقروض ہوں مہر کا, مر جاتے ہیں, وہ ایک جھگڑے. تو اپنی قوم پہ رحم کرنا چاہیے, اپنی ذات پہ رحم کرنا چاہیے. تو اس لیے ایک ایک معاملے کو آپ لکھیں. یعنی اس آیت سے صرف خرید و فروخت کا لکھنا لازم نہیں ہو رہا, ہر مالی معاملے کا لکھنا واجب ہو رہا ہے. تو میں اس میں تحدیث بن نعمت کے طور پر اپنا میں بتاتا چلوں, میری الحمدللہ میں وصیت لکھتا ہوں اور اس کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. میں نے فولڈر بنا کے گوگل ڈرائیو پہ بھی ڈالا ہوا ہے, اور لیپ ٹاپ میں بھی, اور ریٹن فارم میں بھی اس کی تصویریں بھی لیتا ہوں کہ لیپ ٹاپ گم جائے یہ ہو جائے گا, گوگل ڈرائیو سے اگر ہیک ہو جائے یا کوئی وائرس آ جائے اس میں, تو پھر جو ہے نا تصویر کی شکل میں بھی ہے, اور اپنے 1-2 خاص لوگوں کو پاسورڈ بتایا ہوا ہے, اور ہر طرح سے وصیت کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں کہ میرے گھر میں جتنا سامان ہے وہ کس کا سامان ہے, فریج کس کا ہے, یہ جو فرنیچر کا مالک کون ہے, اور گھر والوں کا سامان اس میں کون سا ہے, میرا کون سا ہے, یہ جو زیور اگر بالفرض گھر سے ملے تو یہ زیور کا اصل مالک کون ہے, اور جو لفافے میں پیسے پڑے ہوئے وہ زکوٰۃ کے ہیں, اگر زکوٰۃ کے ہیں تو یہ کس تک پہنچانے ہیں, صدقے کے پیسے کس تک پہنچانے ہیں,
بینک میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس ڈائری ہے، میں اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ میرے بینک میں فلاں اکاؤنٹ میں فلاں رقم زکوٰۃ کی آئی ہے، اتنے پیسے ہیں، اور اتنے پیسے زکوٰۃ کے جمع ہو گئے، اتنے صدقے کے جمع ہو گئے، اتنے پیسے ایسے ہیں جس کا لوگوں نے مجھے کلی اختیار دیا ہوا ہے کہ جہاں چاہیں خرچ کریں، تو وہ کہاں خرچ کرنے ہیں. ایک ایک چیز، میرے ذاتی رقم اس میں اتنی ہے، ایک ایک چیز الحمدللہ. میں اس لیے کہ ہم نے جن بزرگوں سے ہمارا تعلق تھا وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ مالی معاملات میں آپ کو ذرا بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کنفیوژن میں پڑ جائیں. کیونکہ اگر آپ لکھیں گے نہیں اور آپ نے کہا میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، دل میں یاد رکھا ہوا ہے کہ اتنے 50,000 فلاں کے ہیں، 50,000، تو تھوڑی یاد رہتا ہے انسان کو، کھوپڑی اس کی گھومتی رہتی ہے ہر وقت، خود بھول جاتا ہے انسان. اور آج آپ صحیح ہیں، خدا نخواستہ کل فالج ہو سکتا ہے آپ کو، خدا نخواستہ کل آپ کی یاداشت خراب ہو سکتی ہے. ایسے میرے پاس کئی کیس آئے ہیں، ابا اچھے بھلے تھے، اب یاداشت چلی گئی ان کی. اب ان سے پوچھ رہے ہیں ابا یہ پیسے کس کے ہیں، یہ پلاٹ کی قیمت آپ نے ادا کر دی تھی نہیں کی تھی، کیا ہے؟ ابا کو پتہ ہی نہیں. اب ایک لڑائیاں ان میں شروع ہیں. چند دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک صاحب نے 1 کروڑ روپے کا پلاٹ خریدا ہے، انہوں نے پیمنٹ کی، اور پیمنٹ کی کوئی ریٹرن میں نہیں لے کر آئے اس کو، کیونکہ وہ ادھار پہ نہیں تھا، کیش پیمنٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، جیسے قرآن نے کہا نا کہ اگر ادھار معاملہ نہیں ہو رہا، حاضر سودا ہو رہا ہے تو لکھو اس کو، نہیں لکھ سکتے کم از کم گواہ بناؤ. انہوں نے کوئی گواہ نہیں بنائے، کیونکہ بھائی سامنے والا بھی فٹ فاٹ ہے، اور ایک کروڑ سے بھی میرا خیال ہے زیادہ رقم تھی، 1.5 یا 2 کروڑ روپے کی رقم تھی. یہ انہوں نے دی اس کو. اللہ کی قدرت، جس سیٹھ نے لی وہ 2 نمبر آدمی نہیں تھا، لیکن اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ مر گیا. جب مر گیا تو یہ گئے 2-4 دن کے بعد اس کے وارثوں سے کہا کہ بھائی انہوں نے 1 کروڑ روپے کی میں نے ان کو پیمنٹ دی ہے، اور یہ پلاٹ میں خرید چکا ہوں ان سے، تو جو ہے یہ، اور پلاٹ تو قبضہ نہیں ملا، میرے نام بھی نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر ہے نام میں ٹائم لگتا ہے، تو یہ پلاٹ کا اصل مالک تو میں ہوں. تو وہ وارثوں نے انکار کر دیا. انہوں نے بولا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو اور وہ اب ڈپریشن میں چلے گئے کہ 1 کروڑ روپے ساری زندگی کی کمائی تھی وہی ڈوب گئی ہے. تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی وہ کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے احکام کو فالو نہیں کر رہے. تو اپنے معاملات میں تمام معاملات کو ریٹرن میں لے کر آئیں، اور اس میں تعلق داری اور رشتہ داری کو نہ دیکھا کریں کہ میری بیوی اور ہم میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، کہ ہم تو ایک ہی ہیں تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے. آپ ابھی ایک ہیں، کل بگڑ بھی سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات دونوں میں سے ایک مر گیا تو پھر بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں ہمیں ایک علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر معاملے کو ہمیں لکھنا چاہیے، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، تاکہ خود بھی کوئی کنفیوژن نہ ہو، وسوسے پیدا نہ ہو. میں جب کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہوں تو بہت زیادہ ایکوریسی کا اس میں معاملہ کرتا ہوں، اور اگر میں نہیں لکھ رہا تو پھر میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کھا بھی گیا تو کوئی حرج نہیں. پھر میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتا ہوں کہ یہ اتنا دیانتدار ہے کہ یہ یا تو خود لکھ رہا ہوگا، نہیں لکھ رہا ہوگا تو یہ کھا جائے بھلے یہ پیسے. یعنی میرے دل میں صدقے کی پہلے سے نیت ہوتی ہے پھر کہ یار یہ پیسے مجھے چاہیے ہی نہیں. تو یا تو اتنا بڑا دل رکھیں، ورنہ نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ، اور ظاہر ہے چھوٹی موٹی رقموں میں آدمی یہ کر لیتا ہے، تو بڑی رقم میں تو ہر آدمی لکھتا ہے، ہم بھی لکھتے ہیں. تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ ایکوریسی کی ضرورت ہے. ہمیں ان ایک بہت اہم علمی نقطے کی بات بھی پتہ چلتی ہے. تیسری بات جو ہمیں اس رکوع میں پتہ چلتی ہے وہ ہے لکھنے کہ لکھنا جو ہے یہ ایک فن ہے. قرآن مجید نے لکھنے کی فضیلت، یعنی جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے نا، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کما علمہ اللہ، کہ کاتب کو چاہیے کہ انکار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. تو اس سے اسلام میں سیکھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور ظاہر ہے لکھنا ایک دنیاوی فن ہے، تو اس سے دنیاوی علوم کی، دنیاوی مہارتوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور یاد رکھیں علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ لکھنے کا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا تو اس سے محض لکھنے والا جو الف ب ت لکھتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں اکاؤنٹنگ کے علم کی فضیلت اور اکاؤنٹنٹ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے. کیونکہ لکھنے کا فن ہر دور میں چینج ہوتا چلا جائے گا. پہلے زمانے میں سادہ لکھا جاتا تھا کہ 3,25,000 درہم فلاں مجھے دینے، آج اس طرح نہیں لکھا جاتا، آج اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا جب عروج تھا اور مسلمان قرآن و سنت پر دل و جان سے عمل کرتے تھے، مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، تو اکاؤنٹنگ کا علم کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جو اکاؤنٹنگ کا علم ہے اس کے بانی بھی مسلمان ہیں، اور انہی آیتوں کی روشنی میں مسلمانوں نے لکھنا سیکھا ہے
یہ جو ڈیبٹ کریڈٹ کا جو سسٹم ہے نا، یہ اس کی جو بیس ہے یہ مسلمانوں سے آئی ہے. آپ تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو گورے خود اس کے معترف ہیں کہ یہ جو شیٹ پہ کہ کتنا آیا کتنا گیا، بچت کتنی ہوئی، ان کو خاص طریقے سے لکھنا اور یہ اس فن میں مہارت حاصل کرنا، اس کی بیس بھی مسلمانوں نے رکھی اور انگریزوں نے مسلمانوں سے یہ علم لیا جس کو آج یہاں تک پہنچایا. تو لکھنے میں صرف دیسی طریقے سے لکھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اتنا لکھنا کافی تھا. تو جیسے جیسے اس فن نے ترقی کی ہے تو آج کاتب کے مفہوم میں صرف وہ شخص داخل نہیں ہے جو الف ب ت یا ABCD لکھنا جانتا ہو، بلکہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹنٹ جو شماریات کے علم کو جانتا ہو، اکاؤنٹنگ کے علم کو جانتا ہو، وہ چھوٹے اور بڑے سودوں کو ضبط کرنا جانتا ہو. کیونکہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہو رہا ہے، صبح و شام ہزاروں ٹرانزیکشن ہوتی ہے، تو ان ٹرانزیکشن کو لکھنا اور اس میں سافٹ ویئر بنانے والے بھی داخل ہیں. ایسے لوگ جو کمپیوٹر میں ایسے سافٹ ویئر بنائیں جس سے خرید و فروخت کے معاملات میں ایکوریسی ہو سکے، وہ سافٹ ویئر بنانے والے بھی اس آیت میں داخل ہیں. کیونکہ قرآن جزیات بیان کرتا ہے. میں بار بار آپ سے بتاتا ہوں کہ ان جزیات کے ضمن میں اصل میں اصول اور ضابطے بیان کر رہا ہوتا ہے. کہ کاتب سے مراد صرف لکھنے والا نہیں ہے، بلکہ کمپیوٹر میں ایسے سافٹ ویئر بنانے والے انجینئر جو حساب و کتاب کے کھاتے بناتے ہوں، چاہے وہ رجسٹر کی صورت میں یا سافٹ ویئر کی صورت میں، ان سافٹ ویئر کو استعمال کرنے والے ماہرین، یہ تمام کے تمام لوگ کاتب کی فہرست میں داخل ہیں. تو اللہ نے ان تمام کی فضیلت کو بیان کیا ہے. لہذا کرو اکاؤنٹنگ کا علم اس نیت سے کوئی شخص سیکھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہوگا اور قرآن نے معاملات میں جو ایکوریسی کا حکم دیا ہے تو میں اس علم کے ذریعے معاملات کو سیدھا کر سکتا ہوں، اور لکھنے کے میں لوگوں کے ساتھ میں تعاون، چاہے میں اس کی تنخواہ لوں، بے شک اس میں جاب کے طور پر اس کام کو کروں، لیکن میرے اس عمل کی وجہ سے لوگوں میں نزاع نہیں ہوگا، آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا، اور سب کو پتہ چلے گا. جیسے بینکوں میں ہوتا ہے، اسلامک بینکوں میں جتنی سینکڑوں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے سب میں ایکوریسی ہوتی ہے. ظاہر ہے وہاں انجینئر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ماہرین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اس نیت سے اکاؤنٹنگ کا علم سیکھتا ہے، بلکہ CA کرتا ہے، اگر وہ اس نیت سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے، وہ اس نیت سے کہ دنیا میں بڑے پیمانے پر جو خرید و فروخت کے معاملات ہو رہے ہیں تو میں یہ علم سیکھوں گا تاکہ معاملات میں ایکوریسی پیدا ہو، اور دیانتداری سے میں یہ علم کو لکھوں اور جو ہے تاکہ لوگوں میں جھگڑا نہ ہو، تو یہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہے. اللہ نے اس کی بھی فضیلت بیان کی ہے. کما علمہ اللہ، اس علم کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ میں نے تمہیں یہ سکھایا ہے. حالانکہ کاتب تو خود سیکھتا ہے بیچارہ محنت کر کے، لیکن اس سیکھنے کی صلاحیت جو دماغ میں رکھی ہے اور وسائل جو پیدا کی ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہیں. تو اللہ اس علم کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اللہ کسی بری چیز کی نسبت اپنی طرف نہیں کرے گا. تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں اکاؤنٹنگ کے علم کی اور لکھنے کے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. قلم کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے سورہ علق سے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. اور قلم کے ذریعے علم حساب اور علم شماریات، اس کی فضیلت ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ لکھنا بھی ایک فن ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ ایک فضیلت والا علم ہے. اچھا، اس آیت میں ہمیں لکھوانے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی لکھوانے کا اہل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس تو ریٹن تحریریں آتی رہتی ہیں، لوگ پوچھ کیا رہے ہوتے ہیں، نکل کیا رہا ہوتا ہے ان کے منہ سے. تو پتہ یہ چلا کہ لکھوانا یہ بھی ایک فن ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر آدمی لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ کچھ کا کچھ لکھوا دے گا. تو لکھوانا بھی ایک فن ہے، لکھوانا بھی ایک ایبلٹی ہے. تو اپنے بچوں کو اس کی بھی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ کسی بات کو بہترین انداز سے لکھوا سکیں، بیان کر سکیں، تاکہ ان کا حق کوئی مار نہ سکے اور دوسروں کے لیے بھی وہ کام کر سکیں. ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کا خیال کیا گیا ہے کہ جو کاتب ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور گواہ کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے. بلکہ اس سے پہلے میں ایک فقہی علمی نقطے کی بات بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص لکھوانے پر اجرت لے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے. اور لکھوانا یعنی لکھنا اس پر واجب نہیں ہے کہ اگر آپ کو بلائیں نا لکھوانے کے لیے، اگر 10-15 لوگ ہیں لکھوانے والے تو اس پر واجب نہیں ہے، لیکن قرآن اس کو ترغیب دے رہا ہے کہ لکھا کرو. اسی طرح کسی معاملے پر گواہ بننا واجب نہیں ہے. یہ بھی ایک علمی نقطے کی یعنی فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے آپ آؤ اور میرے جیسے نکاح ہو رہا ہے اور آپ گواہ بنوا رہے ہیں تو اس پر واجب نہیں ہے گواہ بنے.
تو گواہ بننا تو واجب نہیں ہے بلکہ ترغیبی حکم ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے گواہوں کو چاہیے انکار نہ کیا کریں. جب کوئی گواہ بنانے کے لیے لے جائے تو بن جایا کریں. تو ترغیب تو یہی ہے کہ بن جاؤ. لیکن جب گواہ بن گئے تو پھر گواہی دینا اگر ضرورت پڑے تو پھر واجب ہے. پھر آپ انکار نہیں کر سکتے وہاں پہ. یعنی کوئی پیسوں کا لین دین ہوا, آپ گواہ بن گئے, اب وہ بلا رہا ہے آپ کو جرگے میں یا عدالت میں بلا رہا ہے, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جا کے گواہی دیں. اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں اتنی کنارہ کشی اختیار کر لینا کہ ایک کا حق برباد ہو رہا ہے اور آپ کہہ چکے ان کا معاملہ ہے, مجھے کیا پڑی ہے بھائی, ان کو لڑنے دو آپس میں, مجھے کیا پڑی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, آپ انسان ہیں, انسانیت کے ناطے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا حق ضائع ہونے سے بچ رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جائیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن یکتمھا, جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے. اس میں صاف اللہ نے بتا دیا کہ گواہی کو چھپانا حرام ہے. ہاں فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر گواہ کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ میں نے گواہی اگر نہیں دی تو میں نے گواہی اگر دے دی تو مجھے قتل کر دیں گے یا میرا کوئی مجھے معذور بنا دیں گے یا بہت زیادہ ٹارچر کریں گے, تو پھر مجبوری میں اس کے لیے گواہی چھپانا جائز ہے. تو اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا. عزیمت تو یہ پھر بھی گواہی دے. اس پر پھر کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ اس کے گواہی چھپانے سے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے, تو بھائی پہلے اپنے نقصان سے بچانا انسان پر واجب ہے. پھر اس صورت میں گناہ اس کو ہوگا جو اس گواہ کو دھمکیاں دے رہا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ جو گواہ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچاؤ اور ان کو بھی جو ہے نا ان کو سیکیورٹی دینا یہ بھی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. تو گواہ کو کسی طریقے سے آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے, کاتب کو کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور ایک علمی نکتے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کاتب کو حکم دیا کہ معاملات کو صحیح ایمانداری کے ساتھ لکھے. تو جتنے ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں جو گڑبڑ کر رہے ہیں کمپنیوں میں بیٹھ کے, کھاتے غلط بنا رہے ہیں, جو یہ بھی سارے اسی آیت کے تحت حرام کاری کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک انگریز نے بتایا, ہمیں پتہ چلا کہ جب امریکہ میں بینکوں کا دیوالیہ ہوا, کمپنیوں کا دیوالیہ ہوا, تو جو بات ان کے سامنے آئی وہ پتہ چلا کہ جتنے جو اکاؤنٹنٹ ہیں نا وہ سارے گڑبڑ کر رہے تھے, کمپنیوں کو غلط پروفٹ دکھا رہے تھے حالانکہ ہو نہیں رہا تھا. تو اس کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں ٹھپ ہو گئیں. تو ان انگریزوں نے اعتراف کیا کہ مذہب جو ہے نا جو ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کر دیا ہے, یہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہوا, کیونکہ آخرت کا خوف اور اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا تو لوگوں کو محض قانون کی زور سے آپ صحیح لکھت پڑھت پہ مجبور نہیں کر سکتے. تو یہ بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی کرپشن ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. کاتب کو چاہیے, اکاؤنٹنٹ کو چاہیے وہ بھی خدا کا خوف کرے لکھتے ہوئے. تو یہ جب تک مذہب معاشرے میں نہیں ہوگا انصاف نہیں ہو سکتا. جہاں دھاندلی کا موقع ملتا ہے لوگ دھاندلی کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے جو اکاؤنٹنٹ ہیں, جو لکھنے والے ہیں, جو ان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھا کریں, وہ اس میں ڈنڈی نہ مارا کریں. اور پھر آگے رہن کے حکام ہیں. رہن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے بتایا کہ رہن جو ہے وہ قبضے میں دے دیا کرو. تو اس کے بارے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے رہن لیں گے شیورٹی کے طور پر تو رہن میں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ نے یہ شرط لگائی نا, مثال کے طور پر آپ نے بکری لے لی, ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ بھائی 1,00,000 روپے مجھے چاہیے, جب تک نہیں تو تمہاری بکری میرے پاس ہے, تو بکری کا دودھ آپ پی نہیں سکتے کیونکہ پھر یہ سود ہو جائے گا. سود اس لیے ہو جائے گا کہ 1,00,000 آپ کو مل جائیں گے اور یہ دودھ آپ کا فری میں ہو جائے گا, تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے جو پروفٹ ہے, نفع ہے, وہ سارا اس اصل مالک تک پہنچایا جائے گا. تو اس لیے رہن میں یہ شرط لگا دینا کہ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ 1,00,000 روپے کسی سے ادھار لی اور کہا جب تک میں ادھار واپس نہیں کرتا میرا یہ گھر تم استعمال کرتے رہو. تو یہ حرام ہے کیونکہ گھر استعمال کرنا یہ سود ہو جائے گا. 1,00,000 روپے وہ ہے اور یہ گھر کا استعمال یہ غریبی ہو جائے گی, تو یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی سود کی ایک قسم میں آتا ہے. تو رہن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا, اس کی یعنی شرط لگا کے فائدہ اٹھانا حرام ہے. اور رہن میں پھر مسئلہ دوسرا یہ بھی ہے کہ جس نے آپ کی پیمنٹ 1 مہینے بعد نہیں کی تو پھر رہن کو بیچا جائے گا. تو رہن کو بیچ کے آپ اپنی پیمنٹ وصول کریں گے, اضافی جتنا ہے وہ آپ اس کو واپس کریں گے. یہ اس کا اصل مسئلہ, یعنی وہ اضافی پیسے بھی آپ رکھ نہیں سکتے. تو یہ بھی رہن کا حکم ہو گیا. تو یہ اسلام نے ہمیں احکام دیے ہیں, اگر ہم ان احکام پر عمل کرنا. اچھا, اس میں آخری علمی نقطے کی بات یہ کہ خواتین کو اللہ نے بتایا کہ 2 عورتیں اگر گواہ بنیں اور ان میں ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. تو یاد رکھیں گواہی کا نصاب اسلام میں 2 مرد ہیں یا 1 مرد 2 عورتیں. اگر عورتیں ہی عورتیں ہیں تو وہ گواہ نہیں ہیں, یعنی ان کی حجت وہ ایک دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا. مثال کے طور پر کسی کے گواہ میں 4 عورتیں نکاح بن جائیں تو نکاح نہیں ہوگا. کسی کے نکاح میں 4 عورتیں گواہ بن جائیں تو نکاح نہیں ہوگا. 1 مرد کا ہونا ضروری ہے گواہی کے نصاب میں. تو 2 عورتیں یا 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں. اور اس میں یہ بھی پتہ چل گیا
کہ عورت میں بھول چوک کا امکان زیادہ ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ حقوق نسواں کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہیں، تو یہ مشاہدے کے خلاف ہے. عورت میں اللہ نے قوت مرد سے کم رکھی ہے، بازو میں قوت مرد سے کم ہے، بولنے میں قوت مرد سے کم ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ دماغی قوت مرد سے زیادہ ہو؟ تو ساری قوتوں میں اللہ نے عورت کو کم پیدا کیا ہے، تو بھولنے کا نسیان کا خطرہ اس میں مرد سے زیادہ ہے. ہاں اس کے خلاف کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ بعض عورتیں جیسے مردوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، بعض مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ بعض عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہوں، وہ نہ بھولتی ہوں. لیکن قانون بعضوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ایک کے بجائے دو عورتوں کی شرط لگائی ہوئی ہے اس میں. تو یہ ایک اس میں احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ وقت ہمارا تھوڑا سا باقی ہے لیکن یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اگلے رکوع کی طرف آؤں گا. وما علینا الا البلاغ.